ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان هدى الله هو الهدى. اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے بیسک تھیمز آف اسلام. اسلام کے بنیادی نظریات کہہ لیں، تصورات کہہ لیں. سب سے پہلا تھیم جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہدایت. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہدایت کیا ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید ہدایت ہے. آپ یہاں ہدایت حاصل کرنے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن ٹو میک شور کہ آپ کو اس کا صحیح کانسیپٹ ہے یا نہیں، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ راہ نمائی. اس کو سپلٹ کریں. راہ کے معنی راستہ، نمائی کے معنی دکھانا. نمائش کہتے ہیں نا دکھانے کو، راستہ دکھانا. ٹھیک ہے جی. اور اسکول ایج میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کسی طالب علم کو کسی لفظ کا پتہ ہے کہ نہیں ہے، دو طریقے ہوتے تھے. ایک تھا معنی پوچھنا، دوسرا طریقہ بھلا کیا تھا؟ جملہ میں استعمال کرنا. اچھا، اب رہنمائی کو یا راستہ دکھانے کو آپ ایسے جملے میں استعمال کریں کہ آپ مجھے کہیں کہ میں رہنمائی کروں. کیسے کہیں گے جی؟ جی کیا فرق ہے؟ آپ نے نوٹ کیا؟ انہوں نے فرمایا، آپ نے جواب دیا کہ جی آپ میری رہنمائی کریں، تو میں نے اس کے جواب میں کہا میں آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. کیوں بھلا؟ جواب آپ کو وہاں سے مل گیا. انہوں نے کہا کہ میں فیصل آباد جانا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی کریں. یعنی جب تک آپ اپنی منزل نہیں بتائیں گے اس وقت تک آپ کی کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی. یعنی یہ ایک بے معنی جملہ ہے کہ میری رہنمائی کریں، مجھے راستہ دکھائیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے؟ یعنی آپ گیٹ سے نکلیں فارغ ہو کر اور گارڈ سے پوچھیں کہ جی میری رہنمائی کریں، تو کیا رہنمائی کرے گا؟ آپ کہیں کہ جی میں نے ڈڈی والے جانا ہے، آپ کہیں میں نے غلام آباد جانا ہے، آپ کہیں میں نے نشاط آباد جانا ہے، تو وہ فوراً آپ کی رہنمائی کرے گا. لیکن اگر آپ اپنی منزل کی خبر نہیں بتائیں گے تو پھر ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ آدمی بھی جس کو فیصل آباد کی ایک ایک گلی کا پتہ ہو وہ بھی آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ آپ اپنی منزل نہیں بتا رہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو رہنمائی ہمیشہ ہوتی ہے گول اورینٹڈ. ٹھیک ہے جی، منزل اورینٹڈ. اگر آپ منزل کے بغیر کسی سے رہنمائی طلب کریں گے تو آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کی جا سکے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، دو لفظ ہیں. ایک ہے ہدایت، جسے عربی میں ہدایت بھی عربی کا لفظ ہے لیکن عام استعمال نہیں ہوتا. اس کی بجائے لفظ استعمال ہوتا ہے ہدن. ہدی للمتقین ہے نا. اور ایک لفظ ہے الہدا. ہدن بھی کیسے لکھا جاتا ہے کہ ہاں دال اور پھر یا اور اس پر دو زبریں ہوتی ہیں ہدن. اور الہدا کیسے لکھا جاتا ہے؟ وہی یعنی حروف وہی ہیں، الف لام ہا دال اور یا، اور کھڑی زبر ہوتی ہے، اسے الف مقصورہ کہتے ہیں اس کھڑی زبر کو. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ الہدا ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی بھی فرق آپ نے محسوس کیا کیا ہے؟
ہدن جو ہے وہ ہے کوئی سی رہنمائی، اور الہدا ہے رہنمائی۔ کوئی سی رہنمائی اور رہنمائی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہدن جو ہے یہ انگریزی میں اگر آپ اس کا یعنی ڈائریکشن یا گائیڈنس انگریزی میں ترجمہ آپ لوگوں نے کیا تھا تو ایک ہے ا ڈائریکشن، ایک ہے دا ڈائریکشن۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی دا ڈائریکشن جب ہوتا ہے نا، جب آرٹیکل دی لگتا ہے انگریزی میں، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اس میں دو ڈائمینشنز ہوتی ہیں۔ یعنی دا ڈاگ کے دو مطلب ہیں، برا کیا کیا؟ یعنی کوئی اسپیسیفک ڈاگ یا ڈاگ کی پوری ریس، ٹھیک ہے نا؟ دا کاؤ کوئی مخصوص گائے بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، اور گائے کی نسل بھی مراد ہو سکتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں دا ڈاگ از اے فیتھفل اینیمل تو اس سے مراد کوئی مخصوص کتا نہیں ہوتا، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی کتے کی پوری نسل۔ کتا ایک وفادار جانور ہے، یعنی کتے سے مراد کیا ہے؟ یعنی سارے کتے۔ سورۃ العصر میں آپ پڑھتے ہیں نا والعصر ان الانسان لفی خسر، ترجمہ کیا پڑھتے ہیں آپ اس کا؟ زمانے کی قسم ہے تمام انسان گھاٹے میں۔ وہ تمام کہاں سے آ گیا؟ وہ تمام وہ جو شروع میں الف لام لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ تمام ہو گیا۔ تو الہدا، اب یہ کیا مطلب ہو گیا اس کا؟ یعنی انگریزی میں تو سادہ ترجمہ دا ڈائریکشن یا دا گائیڈنس ہو گیا، لیکن مفہوم کیا ہو گیا اس کا؟ مکمل رہنمائی، یعنی جس میں رہنمائی کے سارے آسپیکٹ شامل ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ الہدا ہے، دا گائیڈنس ہے۔ اور اس سے مراد بھلا کیا ہے؟ قرآن مجید۔ لیکن اب پھر واپس چلیں، گائیڈنس کے سلسلے میں یا ہدایت کے سلسلے میں، رہنمائی کے سلسلے میں ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ آپ نے جانا کدھر ہے، اور اس سے آپ کہتے رہیں کہ میری رہنمائی کرو، میری رہنمائی کرو، مجھے راستہ دکھاؤ، مجھے راستہ دکھاؤ، وہ آپ کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ یعنی اسی بات کو آگے بڑھائیں کہ آپ نے جانا ہے غلام محمد آباد، لیکن آپ کو راستہ بتایا جائے ڈھڈی والے کا، تو کیا آپ وہ بات سن لیں گے اس کی؟ نہیں۔ کیوں نہیں سنیں گے؟ اس لیے کہ آپ کی منزل غلام آباد ہے اور وہ آپ کو ڈھڈی والے کا راستہ بتا رہا ہے، یا آپ کھوڑیا والا جانا چاہتے ہیں، وہ آپ کو جھنگ کا راستہ بتا رہا ہے۔ تو دونوں اپوزٹ ڈائریکشنز ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جس کے بارے میں ہم کلیم کر رہے ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ یہ مکمل گائیڈنس ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے اس کا بھی جائزہ لے لیں کہ یہ جو ہم نے ابھی وہ گائیڈنس کا مفہوم سمجھا، اس کے اعتبار سے یہ واقعی وہی کچھ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یا اس میں کچھ کوسچن مارک ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی فرما رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس زندگی کے بعد جو اگلی زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ فرما رہے نا آپ؟ تو پھر یہ معیار جو ہم نے قائم کیا تھا اس کے اعتبار سے اس کو پرکھیں۔ لیکن ابھی ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر آپ نے جانا جو کھوڑیاں والے ہیں اور آپ کو جھنگ کا راستہ بتایا جائے تو آپ وہ ڈائریکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ کی منزل اور ہے اور یہ اور راستہ بتا رہا ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو قرآن مجید کون سا راستہ بتا رہا ہے؟ دیکھیے ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم دنیا کے طالب ہیں کہ آخرت کے طالب ہیں؟ سچ سچ کہیں، دنیا کے۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بظاہر ہمارے لیے گائیڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ کلاس روم ہے نا، تو ہم نے ہر ایک سٹیپ جو ہے اس میں سمجھنا ہے۔ ایک ہوتا ہے واز اور ایک ہوتی ہے لیکچر۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لیکچر میں یعنی ایک بات جو ہے وہ سمجھائی جاتی ہے، طالب علم کا ہر اشکال، ہر کنفیوژن
کو دور کرنا یہ استاد کا فرض ہے نا فرض؟ تو اب کوشچن پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یعنی آپ ایگری کریں گے ان سے کہ ہم سب دنیا کے طالب ہیں، لیکن اس سے بھی آپ اتفاق کریں گے کہ قرآن مجید تو ہمیں آخرت کا راستہ بتا رہا ہے. تو پھر اس کنفیوژن کو حل کریں. کیسے دور ہوگا ہمارا یہ کنفیوژن؟ یہ تو ہمیں اپنے ایمان کے لالے پڑ گئے کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن ابھی جو ہم نے ہدایت کی تعریف ڈھونڈی، ڈیفائن کی، اس پر ایگری کیا، اس میں تو پھر یہ ہمارے لیے رہنمائی نہیں. جو آخرت کا طالب ہو، جو ہم میں سے شاذی کوئی ہوتا ہے، اس کے لیے تو یقیناً یہ رہنمائی ہے، لیکن دنیا کے طالبوں کے لیے یہ رہنمائی کیسے بنے گی؟ یہ بنا کے دکھائیں. یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ کنفیوژن پیدا ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ کے ذہن میں یہ کنفیوژن پیدا ہو، پھر ہم اس کو جب ریزالو کریں گے تو انشاءاللہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی. یہ کنفیوژن سب کی، یہ کوشچن جو میں نے ریز کیا ہے، یہ کوشچن جو ہے سب کے پلے پڑا ہے نا، ویلڈ کوشچن ہے، ویلڈ ہے نا. اب دوسری طرف سے غور کریں کہ دنیا میں ہم کس چیز کے طالب ہیں؟ اس سٹیٹس کا کیا ہے؟ کیا کیا چیزیں ہیں اس سٹیٹس میں؟ مال، گھر، گاڑی، اولاد، اثاثہ جات. لیکن الٹیمیٹلی ہم کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اس پر تبصرے جب ہم کرتے ہیں تو ان تبصروں کو ذرا لاؤڈلی کہیں ون بائی ون. ایک آدمی ایکس وائی زی مر گیا، اس کے بارے میں کیا تبصرہ ہو رہا ہوگا؟ کیا چھوڑ کے گیا؟ اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز جس کو معیار سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ گھر. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ سر ٹکانا دے کے جاوے بچیاں نو تو کہنے کہ ہاں بڑا سیانا آدمی سے، کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی سر چھپانے کی جگہ دیکھ گیا ہے. اور جتنا مرضی نیک ہو، جنتی ہو، لیکن جب دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے تجزیہ کیا جائے گا تو اس آدمی کو لان تانی کی جائے گی کہ جو اپنے بچوں کو سر چھپانے کے لیے کوئی چھت بھی دے کر نہیں گیا. ایگری کر رہے ہیں مجھ سے آپ؟ ٹھیک ہے. ایک آدمی 30 سال سروس کر کے ریٹائر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ریٹائر ہوتا ہے اور اس کا ساتھ والا جو کولیگ ہے وہ اس سے پوچھتا ہے آن دا ڈے آف ریٹائرمنٹ کہ بھائی تمہاری اچیومنٹ کیا ہے؟ 30 سال تم نے سروس کی، کیا اچیو کیا تم نے؟ اور بڑا خوش ہو کے بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لے لیا ہوا ہے، بنیادیں بھی بھر لی ہوئی ہیں، اور ابھی مجھے گریچوٹی کی رقم ملے گی تو 4 کمرے بھی بنا ہی لوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی سکسیس ہے. اب اس پر غور کریں کہ یہ کیوں ہے یہ خواہش انسان کی کہ میں ایک اپنا گھر بنا کے چھوڑ کے جاؤں یا اپنا گھر بناؤں. اس کی کیوں خواہش ہے؟ جی فرما رہے ہیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے. کیا سیکیورٹی ہے؟ جی فرما رہے ہیں کہ کسی آڑے وقت میں سر چھپانے کی جگہ ہو. وہ کیا آڑا وقت ہے شکیل صاحب؟ وہ کیا جو فرما رہے ہیں کہ آڑے وقت میں، سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ وہ کیا آڑا وقت ہے؟ کرائے پہ رہتا ہو تو ویسے بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹائے جی مالک آگے. جی حبیب صاحب فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی کرائے کے مکان میں رہتا ہو تو جب بھی کال بیل بجے گی یا کوئی کنڈا کھٹکھٹائے گا تو اس کو یہ خیال ضرور آئے گا کہ کدھر پڑوا مالک مکان ہی نہ آیا ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہنے کے لیے نہ آیا ہو کہ مکان خالی کر دو. یعنی یہ ایک ایسی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کرایہ دار کے ذہن میں، ایک خطرہ کہ مالک مکان کہیں مکان خالی کرنے کا نہ کہہ دے. ٹھیک ہے. جس آدمی کو جاب کی طرف سے کوئی
ریزیڈنس ملی ہوئی ہے، اسے پتا ہے کہ جو ہی جاب ختم ہوگی میں ریٹائر ہوں گا تو یہ گھر خالی کرنا ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ ایک گھر ہو جو اس کا پرماننٹ گھر ہو، جس میں سے اس کو نکالا نہ جا سکے، یعنی بیک آف دی مائنڈ یہ ہے۔ اور کیا ضرورت ہوتی ہے گھر بنانے کی؟ بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک نیا گھر جو ہے ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ جی کیا بہتری ہوتی ہے اس میں؟ اس کے کمرے گلی جی آتی ہوتے ہیں۔ مختلف آوازیں آ رہی ہیں، یعنی اگر وہ ایک فرما رہے ہیں کہ وہ فیسلٹیز اس میں ہوں، اور کیا آئی دوسری بات؟ بڑا گھر ہو، ٹھیک، تیسری چیز کیا آئی جی؟ لوکیشن، جی جی ایک ابھی بات آئی تھی محلے کا گھر، تو محلے کے گھر میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں محلے کے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی بہت سے لوگ جو فیصل آباد کے ہیں اگر وہ یعنی اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو یعنی آج سے 30 سال 40 سال پہلے وہ گرو نانک پورے میں پکی ماڑی میں رہتے تھے، کیا تکلیف تھی اس گھر کو؟ کیوں وہ چھوڑ کر پیپلز کالونی میں آ گئے یا غلام آباد میں چلے گئے یا سمن آباد میں چلے گئے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ وہ جو محلوں کے گھر ہوتے ہیں ان میں پرائیویسی نہیں ہوتی، یعنی جڑے ہوئے ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں، چھتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس میں جو بیٹھک کا دروازہ ہے وہ گلی میں کھلتا ہے، اور ہر دو آدمی جو گلی میں سے گزر رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے ان کی آواز اندر آ رہی ہے، اور آپ جو ہیں وہ جو بھی گفتگو کر رہے ہیں کوئی پرائیویٹ گفتگو تو وہاں پر ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ہمیشہ آپ کو یہ کھٹکا لگا رہے گا کہ یہ بات تو سنی جا رہی ہے۔ تو انسان کو ایک یعنی لیک آف پرائیویسی کا احساس ہوتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا، لہذا جو گرو نانک پورے سے یا پکی ماڑی سے آیا پیپلز کالونی میں کیوں آیا؟ اب وہ فرق دیکھے دونوں گھروں کا کیا ہے کہ پیپلز کالونی کے گھر جو تھے اس میں کیا تھا، ایک گیٹ لگا ہوا تھا، گیٹ کے آگے کچھ خالی جگہ تھی، پھر اس سے پیچھے ویرانڈا تھا، ویرانڈے کے بعد کمرے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرق بنیادی ہے جو محلے کے گھر میں اور کسی کالونی کے گھر میں۔ پھر کالونی والے جو ہے پھر پیپلز کالونی کو چھوڑ کر کہاں آئے؟ وہ ان علاقوں میں آئے، کینال کے قریب آئے، اس میں ایک چیز کیا کی کہ گھر ذرا بڑے ہوں، اور وہی جو باہر کے گیٹ اور جو ریزیڈینشیل ایریا اس کے درمیان فاصلہ ذرا اور بڑھ جائے، اور اس فاصلے کو بڑھا کر کیا ہو، ایک چھوٹا سا لان، کوئی گرینری جو ہے وہ سامنے ہو، اور پھر جس کے پاس اور زیادہ وسائل آ گئے اس نے کیا کیا، اس نے اور زیادہ بڑا گھر لیا، اور اس گھر میں کیا ایڈیشنل چیز تھی، اس میں چاروں طرف باغیچہ تھا، آگے بھی لان، پیچھے بھی لان، دائیں بھی لان اور بائیں بھی لان تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلی چیز کیا ہوئی کہ پھر لوکیشن کی بات آئی، کہاں؟ نہر کے کنارے، سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے، جھیل کے کنارے، یعنی ایسی قیمتیں بڑھتی ہیں نا مکانوں کی۔ یہ کراچی میں ایک لوکیشن ہے سی ویو اپارٹمنٹس، وہ ہیں فلیٹ سارے، لیکن ٹاؤن پلانر نے ان کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہر گھر میں سے سمندر نظر آتا ہے، بس قیمت زیادہ ہے، سی ویو۔ اب پھر آئیں قرآن مجید کا جائزہ لیں، قرآن مجید جو ہے یہ کون سا راستہ دکھا رہا ہے ہمیں؟ قرآن مجید ہمیں جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، اور جنت کی کیا کوالٹیز بیان کی ہیں؟ سب سے زیادہ جنت کا جو تذکرہ ہے وہ کیا ہے؟ خالدین فیہا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے۔
اب کمپیئر کیجئے کہ دنیا میں جس کو ہم سو کالڈ اپنا گھر کہتے ہیں، پکا گھر کہتے ہیں، مستقل گھر کہتے ہیں، نکلنا تو اس سے بھی پڑتا ہے۔ مالک مکان تو پھر بھی کہتا ہے نا کہ اپنے قدموں نکل جاؤ۔ جس کو میں اپنا گھر کہوں گا اس میں تو میرے بچے مجھے چارپائی پہ ڈال کے اور جا کے مٹی میں بھی دفن کر کے آئیں گے کہ واپس نہ آ جاؤں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ آؤ تم میرے بندے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو، میرے وفادار بن جاؤ، میں تمہیں گھر دوں گا، اس گھر میں سے تمہیں کوئی نہیں نکالے گا، آ جاؤ۔ پھر مزید کیا تعریف کرتا ہے کہ وہ گھر باغیچوں میں گھرا ہوا ہوگا، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور رہنے کے عمدہ مسکن وہ ہمیشہ ہمیش کے باغات کے اندر ہوں گے۔ اور ان کے اندر کیا کچھ ہوگا؟ یعنی ہم گھر بناتے ہیں پھر اس کو فرنش کرتے ہیں، اس فرنشنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ہر فیسلٹی، ہر ضرورت، پھر اس پر ایڈیشن ہوتا ہے ہر فیسلٹی، اور اس کے بعد پھر آسائش، یعنی پہلے ضرورت، پھر آرام، پھر آسائش، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر انجوائمنٹ کا سامان۔ قرآن مجید کی ڈسکرپشن پڑھیں آپ، جنت کی ساری ڈسکرپشن جو ہے وہ انہی باتوں کے گرد گھومتی ہے۔ وہ گھر ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم تمہیں دیں گے، کوئی تمہیں اس میں سے نہیں نکالے گا۔ وہ باغیچوں میں گھرا ہوا ہوگا، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے ہوگا وہ سب کچھ جس کو تمہارے جی چاہیں گے۔ یہ تو پہلے سے پرووائڈڈ ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان ایڈیشن بھی جو کچھ تم مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ ہے جنت کا وہ گھر جس کی طرف بلاتا ہے۔ تو پھر ہمارا جو کنفیوژن پیدا ہوا تھا دور ہو گیا الحمدللہ، کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے اور مکمل ہدایت ہے، ہمیں اس گھر کا راستہ بتا رہا ہے۔ اس دنیا میں ہماری ساری جد و جہد، یعنی میں نے وہ ملازم آدمی کی مثال دی آپ کو، باقیوں کو بھی دیکھ لیں۔ ایک کاروباری آدمی دکان بناتا ہے، کاروبار سیٹ کرتا ہے، جس دن اسے محسوس ہوگا کہ میرا کاروبار سیٹ ہو گیا تو کیا کرے گا؟ گھر بنائے گا۔ انڈسٹریلسٹ بھی لے دے کر گھر ہی بناتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی 4 مرلے کے گھر کو گھر سمجھتا ہے اور کوئی 4 ایکڑ کے گھر کو جا کے گھر سمجھتا ہے، ہوتا گھر ہی ہے لے دے کر، ہے نا؟ اور پھر وہ ساری کی ساری جو فیسلٹیز ہیں اس کے اندر انسان اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے پرووائڈ کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل انسان نے لے دے کے بنانا گھر ہی ہے۔ لطیفہ ایک یاد آ گیا، ایک نوجوان کہیں لیٹا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، تو کوئی بزرگ ناسے قسم کے گزرے وہاں سے، ارے میں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آرام کر رہا ہوں۔ نہیں کام کیا کرو۔ انہوں نے کہا کیا کام کروں؟ کوئی چھابڑی لگا لو۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ پھر 4 پیسے ہو جائیں کھوکھا لگا لینا، کارنر شاپ بنا لینا۔ کہ پھر کیا کروں؟ پھر دکان بنانا۔ پھر کیا کروں؟ ایک اور دکان بنانا۔ پھر کیا کروں؟ پھر ایک گھر بنانا۔ پھر کیا کروں؟ پھر آرام کرنا۔ انہوں نے کہا یہ آرام ہی تو کر رہا ہوں، اتنا لمبا چکر کاٹ کے جو آرام کرنا ہے، آرام ہی تو کر رہا ہوں۔ تو ہم گھوم گھما کے آ گئے کس پر؟ گھر پر۔ یعنی پہلے ہمیں تھوڑا سا کنفیوژن ہوا کہ شاید قرآن مجید ادھر کا راستہ بتا رہا ہے، ہم تو ادھر کے لوگ ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ یہاں بھی ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ہم دنیا میں وہ بنا بھی لیں گے تو وہ پکا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گھر کی طرف بلاتا ہے کہ جس میں سے کوئی ہمیں نہیں نکالے گا اور وہ ہمارا پکا گھر ہوگا۔ اب قرآن مجید سے رہنمائی کیسے حاصل کرنی ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين